السلام علیکم دوستو، آج ایک نئی یادداشت کے ساتھ پرانی بات ہے غالباً 88 یا اس سے ایسے اس کے آگے پیچھے کی مجھے اب ایگزیکٹ یاد نہیں. یہ خواجہ بابر سلیم ایگزیکٹ بتا سکتے ہیں. چکوال سے جو پہلا اخبار نکالا گیا دھن کہون، تو اس کا مجھے ایڈیٹر بنایا گیا. کیونکہ میرا ایک پریکٹیکلی تجربہ تھا، کراچی بھی اور راول پنڈی میں بھی اخبارات کے ساتھ کام کرتا رہا. کاپی پیسٹنگ سے لے کے ہر شعبے تک خبر تھی اور پرنٹنگ تک. تو خیر اخبار چھپا اور بڑا پاپولر ہوا الحمدللہ. آج کل تو وہ ڈیلی اخبار ہے. اس دوران ایک واقعہ یہ ہوا کہ کچھ پولیٹیکلی پریشرائز ہوئے. اس وقت وفاقی وزیر ہوتے تھے مجید ملک صاحب، اور محترمہ فوزیہ بیرام ان دنوں بڑے زوروں پر تھیں، مسلم لیگ نون میں تھیں. تو انہوں نے ہمارے اخبار کے خلاف ایک مقدمہ بنایا جس میں ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر لیاقت علی نیازی انہوں نے حیرت انگیز طور پر اخبار کا ڈیکریشن کینسل کر دیا، جو صدر پاکستان بھی نہیں کر سکتے. بہرحال انہوں نے میری پریس کانفرنس میں میری گرفتاری کا حکم دیا. تو اللہ تعالیٰ درجات بلند کرے. ملک وقار اسلم ایس پی، اس وقت ایس پی چکوال تھے، بہت دبنگ شخصیت، بہت ابھی چند دن پہلے ان کا انتقال ہوا ہے. تو آج میں ان کو یاد بھی کر رہا تھا. انہوں نے واضح لفظوں میں کہا ڈپٹی کمشنر کو کہ میں مظہر شہزاد کو یا کسی متعلقہ اخبار کے لوگوں کو گرفتار نہیں کروں گا. خیر انہوں نے مجھے ایک بندہ بھیج کے اطلاع دے دی کہ ڈپٹی کمشنر آپ کو گرفتار کروانا چاہ رہا ہے تو آپ بیل کرا لیں. تو میں اگلے دن سیشن جج صاحب کے پاس پیش ہوا، اور وہ ایک بہت اچھے انسان تھے، سید تھے، مجھے اب نام تھوڑا سا نہیں ذہن میں آ رہا. جب ان کو پتہ چلا کہ میں اخبار کا ایڈیٹر ہوں، اور وہ کافی دیر تک مجھ سے اخبارات کے حوالے سے گفتگو کرتے رہے، اور مختلف جن لوگوں سے، جب وہ لاہور میں تھے اکیڈمی میں تو منو بھائی اور ان لوگوں سے ملتے رہے، تو مجیب الرحمان شامی صاحب سے، تو ان کے حوالے سے گفتگو کرتے رہے. تو کافی ٹائم ہو گیا، تو میں پریشان. تو میں نے کہا جناب کہ وہ ایک درخواست دی تھی. تو ہنس پڑے، کہنے لگے نہیں وہ تو میں نے کر دی ہے، آپ کو کوئی گرفتار نہیں کرے گا، آپ بیل آؤٹ ہیں. لیکن 12 انہوں نے ڈپٹی کمشنر کے بارے میں جو کچھ کہا وہ ایک میں یہاں نہیں بیان کرنا چاہتا. تو حالانکہ ڈپٹی کمشنر ہمارے دوست تھے، لیکن ان پہ پریشر تھا، مجبور تھے. بعد میں انہوں نے باقاعدہ معافی مانگی ہم سے اور ایکسکیوز بھی کی، اور بعد میں بڑے اچھے تعلق رہے. لیکن ان کو یہ کیس پھر سارا چلا گیا. خواجہ بابر سلیم اس کو، خواجہ دانیال سلیم اس کو لے کے قاضی محمد امین اس وقت بار اٹلاع کر کے آئے تھے، جو بعد میں وہ ان کو وکیل کیا. جو قاضی امین صاحب ابھی حال ہی میں وہ ان کا بھی انتقال ہوا ہے، تو وہ سپریم کورٹ کے جج بھی رہے ہیں، ہمارے دوست تھے. اور قاضی سعید ہمارے بہت اچھے دوست ہیں جو اینکر ہیں، ان کے بڑے بھائی تھے، اور ہمارے بھی بڑے تعلق تھے، اور میرے بڑے بھائی کے کلاس فیلو بھی تھے. تو وہ جسٹس گل زریں کیانی جج تھے ہائی کورٹ کے، ان کی کورٹ میں کیس لے کے گئے. تو انہوں نے فوری طور پہ ڈپٹی کمشنر چکوال کو بلایا اور کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ ضلع چلانے کے اہل نہیں ہیں، کہ آپ کے آگے جو آرڈر رکھا جائے آپ اس پہ سائن کر دیں گے. تو دسمبر کے مہینے میں ڈپٹی کمشنر صاحب کو پسینے آ رہے تھے. حالانکہ وہ بڑے پڑھے لکھے پی ایچ ڈی تھے، اسلامک لا آف آرٹ کے بڑے اچھے انسان، اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی دے جہاں بھی ہیں. اس کے بعد وہ کسی ضلع کے ڈپٹی کمشنر نہیں بن سکے. ان کو پھر بھیج دیا گیا لاہور عجائب خانے کا، اور پھر اس کے بعد وزارت مذہبی امور میں اس طرح. تو یہ ایک بڑا دلچسپ واقعہ تھا. اور وہ جو سیشن جج صاحب تھے وہ کافی دلچسپ باتیں کی. انہوں نے کہا جی یہ میرے پڑوسی ہیں ڈپٹی کمشنر، اور کبھی ہمارا پانی بھی بند کر دیتے ہیں. تو اس طرح کی باتیں. خیر یہ ایک دلچسپ واقعہ تھا زندگی کا، تو میں نے کہا آپ سے شیئر کروں. اور یہ بعد میں کوشش کی گئی قومی اسمبلی میں، اس وقت وزیر اطلاعات ہوتے تھے شیخ رشید صاحب، کہ اس قانون کو ختم کیا جائے کہ یہ جو ڈکلیریشن ایک دفعہ ڈکلیئر ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کو کینسل نہیں کیا جا سکتا. تو انہوں نے کوشش کی تھی کہ اس کی کینسلیشن کا کوئی قانون پاس کیا جائے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں نے شدید مخالفت کی تھی، جس کے بعد یہ قانون نہ بن سکا.
تو یہ اب تک قانون موجود ہے کہ کسی بھی اخبار یا میگزین کا ڈیکلیریشن جب ایک دفعہ ڈکلیئر ہو جائے تو اس کے بعد اس کو کینسل نہیں کیا جا سکتا. ہاں اگر کوئی مقدمہ ہو اس کی کاپیاں ضبط کی جا سکتی ہیں اور معاملات ہے. پی پی ایکٹ ایک یعنی پاکستان پریس ایک پورا ایکٹ موجود ہے جس میں سارے پرنٹنگ پریس بھی آتے ہیں، اخبارات آتے ہیں. کافی اس کو ان دنوں مجھے اسٹڈی بھی کرنا پڑا اور کافی دلچسپ چیزیں بھی سامنے آئیں. تو بہرحال یہ ایک دلچسپ واقعہ تھا تو میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں. بہت شکریہ.